جب تو خلقت سے نکلے گا تو خالق کے ساتھ رہے گا، اپنے نفع اور نقصان کو جان لے گا، اپنے اور بیگانے کے فائدے کی تمیز ہوگی۔ اللہ کے دروازے پر ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ رہو، اپنے دل سے اسباب کو دور کر دے، دنیا و آخرت کی بھلائی دیکھ لے گا۔ جب تک خلقت یا آخرت اور ما سوی اللہ اور ریاکاری کو دل سے نہ نکال دے اور ان میں سے کسی ایک کا ذرہ بھی دل میں نہ رہے، تب تک یہ مقام نہیں پا سکتا۔ جب تو مصائب پر صبر نہ کرے گا، نہ تیرا دین رہے گا نہ ایمان۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے۔ صبر کے معنی ہے کہ تو کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے، کسی سبب سے واسطہ نہ رکھے، کسی مصیبت کے آنے کو ناپسند نہ کرے، ان کے زوال کو پسند نہ کرے۔ فقر اور فاقے کی حالت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، اپنی مراد پر اس کے ساتھ صبر کرے، کسی مباح معاش سے عار و انکار نہ کرے، عبادت اور کسب میں رات دن ایک کر دے، ایسے شخص کو اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے اہل خانہ کو اس طرح سے غنی کر دیتا ہے جس کا اسے کبھی خیال بھی نہ آیا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتسب۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشائش کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیری مثال پچھنے لگانے والے کی ہے جو دوسرے کی بیماری کو خارج کرتا ہے اور جو بیماری اس کے اندر ہے اسے نہیں نکالتا۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ظاہری علم میں ترقی کر رہا ہے جبکہ باطن میں صرف جاہل ہے۔ توریت میں لکھا ہے کہ من ازداد علما فلیزدد وجعا، جو علم میں ترقی کرے اس کا درد بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ درد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ اس کے بندوں کے لیے عاجزی۔ اور اگر تجھے علم نہیں تو علم سیکھ، جب تجھے علم نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ جب اخلاص اور ادب اور مشائخ کے ساتھ حسن ظن نہیں تو تجھے کچھ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ تو نے دنیا اور اس کے مال کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے، جلد ہی تیرے اور دنیا کے بیچ میں حجاب آ جائے گا۔